السلام علیکم ناظرین، پروگرام عوامی مسائل کے ساتھ میں شاہد مصطفیٰ۔ آج ہم بات کریں گے شہر میں جو صورتحال غمگین ہوتی جا رہی ہے، لیکن ایک طرف جدت آ رہی ہے، دوسری طرف ہم اتنے بیکورڈ ہوتے جا رہے ہیں کہ ہم اپنے مسائل کو نہیں سنبھال سکتے، لیکن ہماری مثالیں جو ہیں وہ امریکہ سے ہوتی ہیں۔ ہمارے جو لیڈران ہیں وہ کرائم کی بھی مثالیں دیتے ہیں کہ کراچی سے زیادہ کرائم نیو یارک میں ہیں، اور جو ہمارے بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں ان کا مقابلہ بھی پنجاب یا لاہور کے علاوہ جو ہے نا وہ بین الاقوامی سطح پہ کرتے ہیں۔ اس ساری صورتحال پہ آج ہم نے تجزیے کے لیے سینئر صحافی عابد حسین صاحب کو مدعو کیا ہے۔ عابد حسین صاحب السلام علیکم۔ عابد صاحب، جو صورتحال ہے اس شہر کی اور اس کی وجہ سے جو عوام کو کوئی ریلیف نہیں ہے، بلکہ عوام کے اوپر مسلط ٹیکسوں کی بھرمار اور چالانوں کی بھرمار اور فلانا میونسپل ٹیکس اور فلانا سروسز نہیں ہے، لیکن ہمارے حکمران جو مثالیں دیتے ہیں وہ نیو یارک کی دیتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں وہ بین الاقوامی شہروں سے۔ تو کیا آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا تضاد نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ شاہد صاحب۔ بات یہ ہے کہ بین الاقوامی دنیا سے ہمارا مقابلہ جو ہے وہ بالکل کرنا چاہیے ہمارے حکمرانوں کو، لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ جب آپ کسی دنیا میں کسی شہر کی مثال دیتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ ہم کراچی کو یا سندھ کو عالمی سطح پہ دیکھ رہے ہیں اور اس کا تجزیہ اس کے مطابق کریں گے، تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم یہاں پر شہریوں کو کیا سہولتیں دے رہے ہیں۔ ابھی آپ نے اپنی گفتگو میں چالانوں کا ذکر کیا، گرد و غبار کا ذکر کیا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ کراچی کی سڑکوں کی جو صورتحال ہے، بار بار نشاندہی کے باوجود اور بار بار حکومت کی جانب سے دعووں کے باوجود، یعنی میڈیا نشاندہی کر رہا ہے مسلسل اور حکومت مسلسل دعوے کر رہی ہے کہ ہم سڑکیں بنا رہے ہیں، لیکن جب کراچی کے شہری گھر سے باہر نکلتے ہیں تو انہیں وہی ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہی ملتی ہیں۔ اب جہاں تک آپ کی بات ہے کہ حکومت کیا کر رہی ہے اور عوام کے مسائل ہیں، تو دیکھیے وہ تو بالکل طے ہے کہ حکومت جو ہے وہ جو دعوے کر رہی ہے اس کے مطابق اس رفتار سے کام نظر نہیں آ رہے۔ یقیناً حکومت جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کر رہی ہے، کہیں کہیں نظر آتا ہے کام ہوتے ہوئے۔ کراچی کی اتنی زیادہ بگڑی ہوئی صورتحال کے بعد یہ جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں یہ کاؤنٹ نہیں ہو رہے ہیں، تو اس لیے ایک دفعہ بڑے پیمانے پہ کام شروع کرنا پڑے گا۔ بڑے پیمانے پہ ایکٹیویٹی جب تک نہیں ہوگی، جب تک شہر نہیں سنبھلے گا۔ آپ جس پیچ ورک کو کر کے ہٹیں گے، تھوڑے دن بعد جب تک اس کا نمبر کسی اور جگہ سے آپ واپس آئیں گے وہ ٹوٹ چکا ہوگا، اس لیے اس کو تیزی سے آپ کو کام نمٹانے چاہیے۔ عابد صاحب، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہم جہاں سے قرارداد سٹی کونسل سے پاس کرتے ہیں، شہر کے لیے پلاننگ کرتے ہیں، ایسی صورتحال میں دیکھیں کہ ان سے کیا امید رکھی جائے جن کے ارکان کے لیے اس کونسل ہال میں بیٹھنے کی جگہ نہ ہو۔ 300 سے زیادہ ارکان کونسل ہیں جن کے لیے بیٹھنے کی گنجائش نہیں ہے یہاں، اور ابھی جو آئندہ الیکشن میں ہم جب جائیں گے تو تقریباً 54 ارکان کی جو اب تعداد بڑھ جائے گی، 54 وہ بڑھیں گے، اور پھر اس کے علاوہ اس کوٹے پہ جو آزاد اور دیگر ہوتے ہیں تو تقریباً 450 کے قریب 400 کے قریب ہو جائیں گے، لیکن اس کا کوئی سوچ نہیں رہا۔ جماعت اسلامی ہماری میں سوال بڑا ہو رہا ہے کہ ایک بڑی اپوزیشن کر رہی ہے، لیکن مجبوراً بیچاری جماعت اسلامی بھی جا کے جو ہے نا انہی سے ملاقات، انہی کو چور کہتے ہیں، انہی کو ڈاکو کہتے ہیں، انہی کو لٹیرا کہتے ہیں، انہی کے پاس جا کے جو ہے نا اپنا رونا روتے ہیں، تو کچھ بہتر ہوتا ہوا کچھ امید نہیں نظر آئے گی۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام میں بھی نشاندہی کی تھی کہ اس دفعہ کا بلدیاتی نظام جو ہے وہ کامیابی کی طرف جاتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ نظام جو ہے صرف بھگتانے کے لیے اور عدالتوں کے پریشر پر قائم کیا گیا، صرف فیس سیونگ کے لیے۔ جو بلدیاتی نظام کو جس روح کے ساتھ نافذ ہونا چاہیے وہ اس طریقے سے نافذ نہیں کیا گیا۔ سب سے بڑا مسئلہ جو ہم بار بار نشاندہی کر رہے ہیں کہ کوئی بھی کام بغیر فنڈز کے ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ جتنا مرضی کونسل ہال کو بڑا کر لیں، آپ جتنے مرضی ارکان بڑھا لیں، اگر ان کے پاس فنڈز نہیں ہوں گے تو کام کیسے ہوگا؟ اب جہاں تک فنڈز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو حکومت سندھ ایک وضاحت کر دیتی ہے کہ جی فنڈز تو بہت ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، اتنے ارب فلاں کام کے، اتنے ارب فلاں کام کے۔ ارے بھئی وہ اتنے ارب فلاں کام کے جو ہیں وہ اگر یونین کونسل کی سطح تک، یونین کمیٹی کی سطح تک، چیئرمین تک نہیں پہنچیں گے تو وہ کام کیسے کرے گا؟ اور جماعت اسلامی کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی نے شاید اس بار یہ سوچ لیا ہے کہ وہ
مخصوص علاقوں میں کام کرتی ہوئی مجھے نظر آ رہی ہے. جہاں جہاں جماعت اسلامی کے ارکان کے زیادہ تعداد میں لوگ رہ رہے ہیں آبادی کی صورت میں یا کسی اور صورت میں، وہاں تو ہمیں کسی کمپلین پر لگتا ہے کہ فوراً جو ہے وہ گٹر کی شکایت بھی دور ہو رہی ہے، سڑک کی شکایت بھی دور ہو رہی ہے. لیکن ان کے وہ علاقے جہاں ان کے لوگ نہیں رہ رہے، یعنی جو ان کا خیال ہے کہ شاید یہاں پہ پیپلز پارٹی والے رہتے ہیں زیادہ یا ایم کیو ایم والے زیادہ رہتے ہیں، تو وہاں پہ وہ کام نہیں کر رہے ہیں. یہ ایسا لگ رہا ہے کہ جماعت اسلامی نے پہلی دفعہ ایک تعصب سے کوئی کام لینا شروع کیا. حالانکہ نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا. جن علاقوں میں ہم دیکھتے تھے بلا امتیاز جو ہے کام ہوتا تھا، مصطفیٰ کمال صاحب کے دور میں وہ پیپلز پارٹی کے علاقے میں جا کر کام کرتے تھے. ایون مصطفیٰ کمال صاحب نے تو منوڑا اور جو بابا بھٹ کے علاقے وہاں پانی کی لائنیں تک پہنچا دی تھی. جی بالکل. تو یہ جو سوچ اب نئی آئی ہے لوگوں میں، جو اب یہ نئی قیادت آئی ہے، ان کی سوچ کو تھوڑا بدلنا پڑے گا. میں ایسی کئی جگہوں کی نشاندہی کر سکتا ہوں کہ جہاں پر اب سوئی گیس کمپنی کو مزید کام نہیں کرنا ہے، وہ لائن ڈال چکے ہیں، نہ وہاں پہ ٹیسٹنگ کا کوئی مرحلہ باقی ہے. وہ روڈ کٹ ہوا ہے، روڈ کٹنگ ہوئی ہے، اس روڈ کٹنگ کو نہیں ٹھیک کیا جا رہا. شہر میں جو صورتحال آئندہ الیکشن کی تیاریاں ہونے جا رہی ہیں تو ظاہر ہے اس کے لیے ایک ٹائم چاہیے ہوتا ہے. یہاں جماعت اسلامی، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم 400 ارب روپے میئر صاحب بتا رہے ہیں کہ اس شہر میں وفاق، صوبے اور پھر کے ایم سی کے اپنے فنڈ ملا کے دیگر ملا کے 400 ارب روپے ہیں. تو 400 ارب روپے کا اگر استعمال یہ سارے مل کے بیٹھیں، اب نئی قیادت آئی ہے، نئی وزیر بلدیات آئے ہیں، تو یہ تبدیلی کے ساتھ سوچ بھی بدلنا ضروری ہے اور پلاننگ بھی بدلنا ضروری ہے. ظاہر ہے پلان کر کے مشترکہ طور پہ سب اپنی اپنی ڈبل کام نہ ہو کسی جگہ پہ. تو یہ چیزیں شہر کے لیے کب ہوں گی، کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. دیکھیے 400 ارب روپے کا جو ذکر آپ نے کیا ہے، اگر یہ عملاً اور حقیقتاً موجود ہیں تو اتنے روپوں میں تو کراچی کی حالت بدل سکتی ہے، اور کراچی جو ہے دوبارہ سے ایک بہت اچھی صورتحال اس میں نظر آ سکتی ہے. ٹوٹی پوٹی سڑکیں درست ہو سکتی ہیں، اور جو انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے، فٹ پاتھ تباہ ہوئے ہیں 14-15 سال میں، سارے درست ہو سکتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ جو اصل مسئلہ ہے وہ، جس کی میں نے پہلے بھی نشاندہی کی ہے اور آج بھی کی ہے ابھی شروع میں، کہ آپ وہ جو فنڈز ہیں وہ جب نچلی سطح تک منتقل نہیں کریں گے، جب تک اس وقت تک کام نہیں ہو سکتا. اور اگر آپ کے پاس 400 ارب روپے ہیں یا تھے تو آپ نے اس کی کوارڈینیشن صحیح نہیں کی. بھئی کام کریں نا بیٹھ کر، سارے لوگ سر جوڑ کر بیٹھ جائیں، چیف سیکریٹری لے کر بیٹھ جائیں، سب کو وزیر اعلیٰ سندھ سب کو لے کر بیٹھ جائیں. انتظامی طور پر جو ہے وہ چیف سیکریٹری سارا معاملات کو دیکھ لیں، اور جو سیاسی طور پہ جو معاملات دیکھنے ہیں وہ وزیر اعلیٰ سندھ لے کر بیٹھیں. ان کو منائیں، اگر کوئی ناراض ہے، اگر کوئی بار بار ان کے خلاف پریس کانفرنس کر رہا ہے تو یا تو اس کا مناسب جواب دیں. اور مناسب جواب صرف یہ نہیں کہ کسی چیز کو رد کر دیں آپ، بلکہ دلیل کے ساتھ بات کریں، اور اگر آپ صحیح ہیں تو آپ ان کو بتائیں کہ آپ صحیح ہیں، اور اگر آپ غلط ہیں تو اپنی غلطی کو مانیں. تو شہر میں ایک یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے پیپلز پارٹی کا میئر ہے، لیکن شہر میں جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ اپوزیشن خود دستے گریبان ہے. جماعت اسلامی ابھی تک، کیونکہ وہ ایم کیو ایم تو ختم ہو گئی جو الطاف حسین کی ایم کیو ایم تھی، اب وہ قائد نہیں رہے. اب ان کے ساتھ بیٹھ کے جب چیزیں کچھ بہتر، جب آپ چاہ رہے تھے جو چیزیں وہ تبدیل ہو گئی ہیں، جس طرح سے بھی ہوئی ہیں، جس نے بھی کی ہے، یہ ایم کیو ایم ایک بالکل تبدیل شدہ ایم کیو ایم ہے. اس کو نہ آپ جو ہے پیپلز پارٹی کام کرنے دے رہی ہے شہر میں. فاروق ستار صاحب نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں، ہم نہیں روکیں گے، کسی کے باپ کی ہمت نہیں ہے کام روک دے. شہر میں سارے کام ترقیاتی جو ہے وہ روک دیے گئے ہیں میئر کی جانب سے، جو ان کو فنڈ ملے ہیں وفاق سے. تو اپوزیشن خود دست گریبان ہے، جماعت اسلامی خود اس سے لڑ رہی ہے. تو پیپلز پارٹی سے لڑنے میں شہر کو فائدہ ہے یا پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے کام کرنے میں فائدہ ہے؟ آپ دیکھیے شہر کے لیے اور اس ملک کی ترقی کے لیے سب کو بیٹھ کر ہی کام کرنا ہوگا. اور یہ صرف جو باتیں بنانا، پریس کانفرنسیں کرنا، الزامات لگانا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر ایم کیو ایم کے ایم این ایز کو فنڈز ملے ہیں تو میئر صاحب کی اس لحاظ سے ناراضگی تو بجائے کہ اس کو بلدیاتی نظام کے تحت اس کو خرچ ہونے چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کام رکوا دیں. دیکھیے کام تو ہونا چاہیے تھا. اگر اس شہر کو آپ تھوڑا سا کام چلنے دیں، تھوڑا سا کام ہونے دیں، اس کے بعد مل بیٹھ کر بات کر لیں کہ بھئی اب جو اگلے جو بھی منصوبے ہیں اس میں آپ بلدیات کو آگے رکھیں اور سب مل کر ایفرٹس کریں، تب معاملہ آگے بڑھے گا. لیکن اگر اس شہر میں بیٹھ کر سب لوگ یہ کہیں گے کہ نہیں مجھے کریڈٹ مل جائے کیونکہ مجھے ووٹ لینے اگلے الیکشن میں، تو پھر یہ شہر نہیں سدھرے گا.
اس کے لیے آپ کو مل بیٹھ کر کام کرنا ہوگا. عوام خود فیصلہ کر لیں گے بعد میں کہ اس شہر سے کون کتنا مخلص ہے. ناظرین، جو صورتحال ہے سامنے آئی ہے وہ یہی ہے کہ جس کے پاس اختیار ہوتا ہے، جس کے پاس وسائل ہوتے ہیں، جس کے پاس حکومت ہوتی ہے، رزلٹ اسی نے دینا ہے. رزلٹ اس وقت جو ہے آپ جماعت اسلامی سے رزلٹ نہیں مانگیں گے. اس شہر کا جو ہے لوگ ایم کیو ایم سے نہیں مانگیں گے. لوگ مانگیں گے رزلٹ پیپلز پارٹی سے مانگیں گے. لوگ مرتضیٰ وہاب کی کارکردگی دیکھیں گے، کیونکہ ہم پہلے ماضی میں جو ہے میئرز کی کارکردگی دیکھ چکے ہیں اور ان کا ریکارڈ اچھا تھا، اسی لیے انہیں آج تک جو ہے اچھا کہا جاتا ہے. تو یہ امتحان پیپلز پارٹی کا بھی ہے، یہ مرتضیٰ وہاب کا بھی ہے، اور باقی رہ گیا یہ اپوزیشن. تو اپوزیشن کا جو کام ہے تنقید کرنا، اپوزیشن وہ تنقید کر رہی ہے. اور دیکھیں اتنی تنقید کرنے کے بعد میں تو جماعت اسلامی کو سلام کرتا ہوں کہ وہ جماعت اسلامی جو ہے پیپلز پارٹی کو چور کہتی ہے، 17 سالوں سے تباہی کا ذمہ دار قرار دیتی ہے، لیکن ایک سیاسی سوچ رکھ کے ان سے بہتری کے لیے ملاقات بھی کرتی ہے، ان سے ملتی بھی ہے. تو اصل میں بات یہ ہے کہ سوچ اچھی ہونی چاہیے اور مل جل کے کام ہونا چاہیے، جبھی اس شہر میں بہتری آئے گی. بہت شکریہ عابد حسین صاحب.